السلام علیکم کلاس 6 کیسے ہیں آپ سب؟ یہ ہے اسلامیات کی بک آپ کی، تو آپ اس کا پیج نمبر 19 کھول لیں، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 19 کھول لیں۔ تو پہلے چیپٹر ہے آپ کا نبوت و رسالت۔ تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبوت و رسالت کیا ہوتی ہے، انبیاء کرام میں کیا مشترکہ صفات پائی جاتی ہیں، اور ختم نبوت کیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء علیہ السلام پر کس بنا پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ سارا کچھ آپ جانتے ہیں، 2 لیکچرز میں نے آپ کو اس میں ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ تو اب یہ تو آپ جان ہی چکے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو میں نے کل 4 مختصر سوالات لکھوائے تھے، اور وہ آپ نے کاپی پر بھی لکھے ہوں گے اور یاد بھی کیے ہوں گے۔ تو آئیں آج ہم اپنا اگلا کام شروع کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ پہ آپ نے کیا سٹارٹ کرنا ہے، پیج نمبر 19 پہ آئیں، ادھر ہیں متن کے مطابق درست جواب پر ٹک لگائیں۔ تو یہ آپ کا بک ورک ہے۔ تو فرسٹ نمبر ہے نبی کا معنی ہے، اس کے آپشن ہیں سمجھانے والا، خبر دینے والا، پیغام پہنچانے والا، ڈرانے والا۔ تو نبی کے معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا، خبر دینے والا، اس کو ٹک کریں آپ لوگ۔ نمبر 2 پہ ہے رسالت کا معنی ہے پیغام بھیجنا، خبر دینا، ڈرانے والا اور سمجھانے والا۔ تو رسالت کا معنی کیا ہے؟ درست آپشن کیا ہے؟ پیغام پہنچانا، اس کو آپ ٹک کریں۔ نمبر 3 پہ ہے ختم نبوت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے۔ تو اس کے آپشن ہیں سورۃ البقرہ میں، سورۃ الفاتحہ میں، سورۃ الاحزاب میں اور سورۃ النساء میں۔ تو اس کا درست جواب کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب میں ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے۔ تو آپ نے سورۃ الاحزاب کو ٹک کرنا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ چلیں آپ بچوں۔ نمبر 4 پہ ہے حوض کوثر ہے۔ کیا ہے حوض کوثر؟ ندی ہے، نہر ہے، کنواں ہے اور سمندر کیا ہے؟ تو حوض کوثر ایک نہر ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور ان کو حوض کوثر جو نہر ہے اس سے جام پلائیں گے۔ نمبر 5 پہ ہے دنیا میں کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ کتنے انبیاء کرام آئے تھے اس دنیا میں؟ 1,30,000، 1,24,000، 1,36,000 اور 2,24,000۔ تو درست جواب ہے اس کا 1,24,000، اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، آپ کے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ تو یہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، یہ کل کروایا تھا میں نے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں مبعوث فرمایا، حوض کوثر سے کیا مراد ہے، شفاعت کبریٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ یہ 4 سوال کل میں نے آپ کو بورڈ پہ کروائے تھے، اور یہ آپ نے یقیناً یاد بھی کیے ہوں گے۔ بیٹا آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کا کوئی بھی کام پینڈنگ پہ نہ ہو۔ آج ہم مقام محمود سے کیا مراد ہے، یہ والا سوال لکھتے ہیں بورڈ پہ، تو پھر آپ نے وہ بھی کاپی پہ لکھنا ہے۔ تو آج ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ رہا آپ کا بورڈ۔ اب ادھر سے سوال نمبر 5 ہے مقام محمود سے کیا مراد ہے۔ تو اس کا جواب ہے مقام محمود کا معنی ہے ساری انسانیت سے بڑھ کر تعریف کا مقام۔ تعریف کیا ہوتی ہے کہ جو بھی انسان میں کوئی خوبیاں ہوتی ہیں تو اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس انسان کی تعریف ہوتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کی شفاعت کا منصب عطا کیا جائے گا۔ شفاعت ہوتا ہے سفارش کرنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، یعنی ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ اپنی امت کی سفارش کریں اور ان کی شفاعت فرمائیں۔ اب اس طرف چلتے ہیں۔
سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ سوال نمبر 6 ہے، ختم نبوت کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے، قرآن مجید میں ختم نبوت کی گواہی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ختم نبوت سے کیا مراد ہے کہ ختم نبوت کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا یہ جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی کتاب دنیا کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی کا کوئی اولاد ہو، ٹھیک ہے، تو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ یہ عہدہ اس کو دے دیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے تو عطا کیے تھے، لیکن وہ 55 میں ہی وفات پا گئے تھے۔ تو اس میں یہ حکمت تھی کہ پھر بعد میں فساد ہوتے ہیں کہ یہ پھر اگر ان کے بیٹے ہوتے تو پھر لوگ یہ کہتے کہ وہ ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ ختم کرنا تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک حکمت تھی، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ بک پہ چلیں۔ یہ آپ کی بک ہے، ادھر ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ تو سوال نمبر 1 ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اور اہمیت بیان کریں کہ انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد تھا اور ان کی کیا اہمیت ہے۔ یہ آپ کے تفصیلی سوالات ہیں، تو یہ آپ نے خود بک سے ڈھونڈنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ تو دوسرا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سے 2 فضائل وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ اس کا یہ سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء علیہ السلام پر کیوں فضیلت حاصل تھی۔ میں نے آپ کو کتنے ان کے فضائل بتائے ہیں۔ ایک، ان کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، ان پر نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم کیا جائے گا، ان کو مقام محمود دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ کتنے زیادہ ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی بھی 2 ڈیٹیل میں تفصیلی سوالات ان میں سے لکھ سکتے ہیں۔ تو وہ آپ نے یاد کرنے اور لکھنے ہیں، یہ آج کا آپ کا کام ہے۔ تو جو مختصر سوالات میں نے آپ کو بورڈ پہ کروائے ہیں وہ آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے، اور بک سے آپ نے یہ بک ورک کرنا ہے۔ پیج نمبر 19 اور 20 پہ بک ورک ہے آپ کا، اور نیچے تفصیلی سوالات 2 ہیں، وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں بک سے دیکھ کے۔ اوکے کلاس۔